الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عن النداء یا رسول اللہ فی حیات الظاہریت بعد وفاتہ بعمل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا درس قرآن درس حدیث سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حجات طیبہ میں صحابہ کرام کا یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد وصال کے بعد کہہ کے یا رسول اللہ پکارنا، دور سے نزدیک سے، اس پر درس قرآن درس حدیث پہ تحقیق جاری ہے۔ اللہ کے عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا انک میت و انہم میتون، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی وصال کر جانا ہے، آپ نے بھی وصال کر جانا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور ان کافروں نے بھی مر جانا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے گرامر کے اعتبار سے کہ جب 2 یا 6 یا 10 چیزیں ہوں کام ہوں لیکن خبر ان کی ایک ہو تو اس کے لیے گرامر کے اصول کے مطابق خبر ہی کو ذکر کیا جاتا ہے، الگ الگ ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور اگر دونوں ایک شے ہو، جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی بیٹھ سے آئے تو کہے کہ مسجد میں فلاں فلاں بیٹھے ہیں، تو یہی کہا جائے گا کہ مسجد میں سب بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بیٹھے کھڑے ہیں، لیکن مسجد میں سب چونکہ بیٹھے ہیں۔ بیٹھنا ایک صفت ہے، ایک خصیص خصوصیت ہے، بیٹھنے کی حالت ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہیں، امام مسجد بھی بیٹھا ہے، مقتدی بھی بیٹھے ہیں، ہر عام و خاص بیٹھا ہے۔ جب بیٹھے ہوں گے تو صرف ایک ہی آئے گی کہ نحن فی المسجد، ہم مسجد میں ہیں، نجلس فی المسجد، مسجد میں ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہ جلوس کی کیفیت، بیٹھنے کی کیفیت ایک بیان ہوگی۔ عربی گرامر کا اصول ہے خبر ایک ہونی چاہیے۔ اب اگر انبیاء اور رسولوں کی موت اور ایک عام انسان کی موت ایک جیسی تھی، ایک جیسی ہونی اگر ہوتی تو اللہ جل شانہ دونوں کے لیے یہی فرما دیتا انک و انہم میتون، خبر ایک ہی آتی میت کی کہ انہوں نے بھی اور آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مر جانا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے دونوں کو الگ ذکر کیا۔ نبی کے لیے فرمایا انک میتون، اے حبیب آپ نے وصال کر جانا ہے، وانہم میتون، وہ عاطفہ کے بعد ذکر کیا کہ ان کافروں نے بھی مر جانا ہے۔ فرق کیا ہے کہ وہ جی حروف عاطفہ میں سے عربی گرامر میں جب 2 جملوں کے درمیان واو آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو جملے سے پہلے ذکر ہوا اس کی اور معنی ہے، جو واو کے بعد کا کلام ہے اس کے اور معنی ہے، دونوں میں مغایرت ہے، ڈفرینس ہے، فرق ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں کا مرنا اور ہوتا ہے، عام انسان کا مرنا اور ہوتا ہے۔ اور قرآن کا جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے عام مسلمان ہیں، چاہے خاص ہیں، چاہے علماء ہیں، شہداء ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن یہ قرآنی حکم پہ اس پر وعدہ آئے گا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا مطلقاً انکار کہ انبیاء کو موت نہیں آتی، رسولوں کو موت ہی نہیں آتی، ایک واحد آن کے لیے، ایک مختصر سی گھڑی کے لیے بھی نہیں آتی، تو یہ کفر ہوگا۔ یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے، بلکہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ آنے واحد کے لیے تو موت انبیاء رسولوں پہ بھی طاری ہوتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بعد وفات ان کو زندگی دی جاتی ہے یا نہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کی سمانی سوات سنیں جس کو رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ عن عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرماتی ہیں اقبل ابو بکر علی فرسی من مسکنی بالسنہ، فرماتی ہیں حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے محلے سنہ سے، اپنی رہائشگاہ سے گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، حتی نزل فدخل المسجد، یہاں تک کہ گھوڑے سے اترے اور مسجد میں داخل ہوئے، فلم یکلم الناس حتی دخل علی عائشہ رضی اللہ عنہا، تو کسی بندے سے کلام نہ کیا، لوگوں سے بات چیت نہ کی، یہاں تک کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آئے۔
فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. سرکار کا ابھی وصال ہوا تھا، ابھی وصال ہوا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائے. جب قریب تشریف لائے وہ مسجم ببرد حبرۃ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور حبرہ نامی چادر، وہ مشہور اس دور میں چادر ہوتی تھی، حبرہ نامی چادر میں ڈھکا ہوا تھا. فکشف عن وجہی، ابو بکر صدیق نے چہرہ انور سے چادر ہٹائی. ثم قال، چہرہ انور سے چادر ہٹائی، کیا فرمایا؟ ثم اکب علیہ فقبلہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چہرے سے چادر ہٹائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا، یعنی بے ساختہ اور بے خود ہو گئے. فقبلہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا بوسہ لیا، چہرے مبارک کو چوما. ثم بکا، پھر آپ روئے. فقال، روتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے ابی انت یا نبی اللہ. چونکہ ہمارا موضوع تھا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں اور وفات کے بعد. اب وہ ابو بکر صدیق کیا فرمائیں؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے باپ آپ پہ قربان، یا نبی اللہ. یہ حدیث بخاری کے الفاظ ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے، ظاہری وفات طاری ہو چکی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی. ابو بکر صدیق مشرک نہیں ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ. یا رسول اللہ کہنے سے لوگ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتے. اگر یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہنا شرک ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہرگز کھڑے ہو کہ یا نبی اللہ نہ کہتے کہ یا اللہ شرک ہے، نعوذ باللہ، جیسے آج جہالت کی بنا پہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا یا نبی اللہ، لا یجمع علیک، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ جل شانہ آپ پہ دو موتیں ہرگز طاری نہیں فرمائے گا، دو موتیں آپ پہ جمع نہیں فرمائے گا. الا الموت التی، سوائے اس موت کے، کتبت علیک، جو آپ پر مقدر ہو چکی، تقدیر میں لکھی گئی تھی، فقد متہ، وہ پوری ہو چکی. یعنی اللہ جل شانہ نے ایک ہی بار وفات دینی ہے، وہ وعدہ خدا بندی کل نفس ذائقۃ الموت حق، وہ جب ہو چکا آنے واحد کے لیے، تو اس کے بعد کیا انبیاء کو زندگی ملتی ہے؟ کوشچن یہاں پہ آگے ہوتا ہے. پہلے پیچھے حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اور وصال کے بعد صحابہ کرام یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہتے تھے، جیسا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق نے یہاں یا نبی اللہ وصال کے بعد فرمایا. دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء اور رسولوں پہ بھی وفات ظاہری وقتی ایک جو خدا اللہ کا وعدہ ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے آتی ہے. اس کا انکار کفر ہے، لہٰذا ہر کس کو یہ نہ کہے کہ انبیاء اور رسولوں کو وفات آتی نہیں ہے، وہ دار اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا انکار ہے. ہاں، وفات کے بعد زندگی دی جاتی ہے، وہ اللہ کا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، جس کا انکار بدعت اور گمراہی ہے. جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ساتھ تک ابن ماجہ، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے انہیں روزی دی جاتی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں جو بخاری کے بعد مسلم شریف ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لما اسرا بی الحق، جب اللہ کی ذات نے مجھے معراج کرائی، سیر کرائی، مجھے معراج کرائی، سیر کرائی، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری عند قصیف الاحمر، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میں قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. یہ جو 7,000 سال کا کم و بیش عرصہ گزر چکا تھا، اتنے لمبے عرصے میں وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، اور پیچھے سارے انبیاء آدم سے لے کے سارے اولین و آخرین مسجد اقصی میں پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں. یہ کیسے آ گئے؟ اگر انبیاء بعد انسان مر کے نعوذ باللہ مٹی ہو گئے، جیسے بدعقیدگی ہے، تو پھر تو کسی کو نہیں آنا چاہیے تھا، وہ سارے وہاں جمع ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء بعد وصال، بعد وفات زندہ کر دیے جاتے، ان کو روزی بھی دی جاتی، قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث. اور آخری حدیث پہ بات عرض کرتا ہوں، امام احمد حسین البہقی نے اس کو نقل کیا. سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں. ان تمام بحث کا قرآن حدیث سے معلوم لب لباب یہ ہوا خلاصہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت حق ہے. ہر ذی روح کو
جو بھی جس میں روح ہے نا اس کو موت کا ذائقہ ایک بار تو آنا ہے، انبیاء اور رسولوں کو بھی آنا ہے، لیکن بعد وصال بعد وفات فوراً ان کو زندگی دی جاتی ہے، عام انسان کی طرح نہیں کہ نعوذ باللہ 3 دن بعد باڈی پھٹ گئی، بلکہ قرآن اور حدیث میں تو 7 افراد بتائے گئے عام امتوں میں سے 7 افراد کہ بعد وفات ان کے کفن بھی نہیں پھٹتے، جسم تو دور کی بات ہے۔ ان میں سے علماء بعمل حق، حافظ قرآن بعمل، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے والے، اللہ کی راہ میں اس کی سخاوت کرنے والے سخی لوگ، اللہ کی راہ ایسے لوگ آج بھی الحمدللہ۔ اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یہ لوگ یہ وہ خوش قسمت اور 7 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والے، اور ایک روایت میں 12 سال، یہ وہ افراد ہیں جن کو قبروں میں ان کے کفن بھی نہیں پڑتے۔ تو یہ امتیوں کا یہ حال ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان الگ اور نرالی ہے، لہذا عقیدہ وہی درست ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ الحمدللہ اہل سنت کے تمام عقائد قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھنے اور دوسرا کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔